یہ جو کینوا ہے یہ ایک ایسی فصل ہے اور اس کی نیوٹریشن ویلیو کیا ہے؟ اس کے متعارف کروانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کم کھاد اور پانی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے علاوہ اس کی نیوٹریشن ویلیو بہت زیادہ ہے۔ اس کا جو سوئنگ ٹائم ہے یا جو کاشت کا ٹائم ہے وہ نومبر میں اس کو کاشت کرتے ہیں اور اس کو ہم مارچ کے درمیان میں ہارویسٹ کر لیتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے، مگر زراعت کو کس طرح جدید خطوط پر استوار کرنا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے ہم زرعی ماہرین اور ترقی پسند کاشتکاروں کے ساتھ۔ تو اس لیے جڑے رہیے AWC ایگری کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے جہاں روایتی انداز میں گندم، چاول، چنا اور دیگر فصلیں کاشت کی جاتی ہیں، وہاں غیر روایتی فصلوں کی کاشت بھی فروغ پا رہی ہے جن کی نیوٹریشن ویلیو بہت زیادہ ہے۔ اس حوالے سے محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور ایسی فصلیں جو غذائی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں ان کی کاشت کو فروغ دے رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبہ ایگرانومی اینڈ سیڈ ٹیکنالوجی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شاہد۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے کینوا کے نام سے ایک ایسی فصل متعارف کرائی ہے اور جس کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے وہ اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ فصل کیا ہے، اس کے کیا اقدام کرنے پڑتے ہیں اس کی کاشت کے لیے، اور اس کی نیوٹریشن ویلیو کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور ہم اس کی جو کاشت کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں بتائیے یہ جو کینوا ہے یہ کیسی فصل ہے اور اس کی نیوٹریشن ویلیو کیا ہے؟ کینوا ایک غیر روایتی فصل ہے جو ہم نے پاکستان میں اس کو متعارف کروایا ہے۔ اس کے متعارف کروانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کم کھاد اور پانی اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے علاوہ اس کی نیوٹریشن ویلیو بہت زیادہ ہے۔ اس کو ایک بیلنس نیوٹریشن، ایک کمپلیٹ نیوٹریشن گرین کے طور پہ دنیا بھر میں متعارف کروایا جا رہا ہے اور اس کو اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر یونائٹڈ نیشنز، وہ بھی اس کو پوری دنیا میں پروموٹ کروا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو فصل ہے یہ ہماری جو کلائمیٹ ہے، یہ ہمارا جو ویدر ہے اور خاص طور پر جنوبی پنجاب کا جو ویدر ہے اس حوالے سے کس حد تک یہ کمپیٹیبل ہے اور اس کی کاشت میں جو مسائل ہیں وہ کس حد تک ہے؟ جی، اس کے کاشت کے ہم اس کو 2018 سے میں نے اس کو جنوبی پنجاب میں متعارف کروایا۔ پاکستان میں یہ آلریڈی 2010 سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں اور یہ جنوبی پنجاب میں بھی ہم اس کو متعارف کروا چکے ہیں اور ایڈجسٹ ہو چکے ہیں۔ اس کی کاشت میں اس کا جو سوئنگ ٹائم ہے یا جو کاشت کا ٹائم ہے وہ نومبر میں اس کو کاشت کرتے ہیں اور اس کو ہم مارچ کے درمیان میں ہارویسٹ کر لیتے ہیں۔ نارملی یہ 4-4.5 مہینے کی فصل ہے اور یہ پاکستان میں کامیابی سے سندھ میں، جنوبی پنجاب میں اور سینٹرل پنجاب میں کامیابی سے کسان بھی اس کو کاشت کر رہے ہیں۔ تو اس کی نیوٹریشن ویلیو جو ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ نیوٹریشن ویلیو کے حوالے سے اس کی جو پروٹین کوالٹی ہے اور اس کے جو منرلز پروفائل ہے وہ ہمارے جو عام روایتی اجناس ہیں چاول اور گندم کی نسبت بہت بہتر ہیں اور 2 سے 3 گنا زیادہ اس کے اندر میگنیشیم، زنک، آئرن کنٹینٹس زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروٹین ویلیو اس کی 4% زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی فرمائیں کہ اس کی جو کاشت ہم کرتے ہیں اس کے لیے پر ایکڑ جو اس کی سیڈ کی وہ کتنی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو کتنی تیاری تک اس کو کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور کن کن بیماریوں کا یا نقصان دہ کیڑوں پر حملے کا خدشہ ہوتا ہے؟ جی، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کے جو سیڈ ریٹ ہے یا جو شرح بیج ہے وہ 3 کلو اس کو 1 ایکڑ میں اس کا سیڈ ریکوائر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 2 سے 3 پانی اس فصل کو ریکوائر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی جو کھاد کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 1 بوری DAP اور 1 بوری یوریا کے حوالے ہوتی ہے۔ اس کی ریکوائرمنٹ ہے جو گندم سے تقریباً ہاف ہے اور اس کے علاوہ اس کے جو کیڑے مکوڑوں کا ابھی تک کوئی ہم نے اس میں زیادہ مسئلہ نہیں دیکھا، لیکن اس کے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو اس کی پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جڑی بوٹیاں کو کنٹرول کیا جائے۔ وہ ابھی تک اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اس کا مینول کنٹرول ہے، یعنی آپ ہاتھ سے گوڈی سے اس کی جڑی بوٹی کنٹرول کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہمارے ہاں گندم کا استعمال ہوتا ہے یا چاول کا استعمال ہوتا ہے،
کہ یہ انڈیپینڈنٹلی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، گندم کا بھی اور چاول کا، تو یہ جو اپنا فصل ہے کنوا کی، کیا یہ بھی انڈیپینڈنٹ استعمال کی جا سکتی ہے یا مختلف اناج کے ساتھ مکس کر کے اس کو استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے؟ جی بالکل، یہ انڈیپینڈنٹ میں استعمال کی جا سکتی ہے. اس کو لوگ بوائل کر کے اس کے ڈفرینٹ اس کو کھیر بناتے ہیں، ڈفرینٹ ریسیپیز میں بناتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو اس کا آٹا جو ہے وہ گندم کے آٹے کے ساتھ مکس کر کے بھی کھایا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کی ڈفرینٹ کوکیز اور ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ایز اے گلوٹن فری پروڈکٹ. ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو کاشتکار ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کوئی ایسی فصل کاشت کی جائے جس کی جو پیداواری لاگت ہے وہ کم ہو اور اس کی جو پیداوار ہے وہ زیادہ منافع بخش ہو. دوسرا، جو ہماری یہاں روایتی فصلیں ہیں ان کی کاشت کے ساتھ ان کا جو کنٹراڈکشن نہ ہو، تو اس فصل کی کاشت کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیں. جی، اس فصل کے کنٹراڈکشن کے حوالے سے ایک بات میں بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پانی کی کمی ہے، جہاں ہماری عام فصلیں نہیں ہو سکتی، جہاں کلراٹھی زمینیں ہیں، یہ کلراٹھی زمینوں پہ بھی ہو سکتا ہے. جہاں ہماری گندم جو ہے یا جو اور فصلیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں، اس کو اس ایریا کے لیے بھی فوکس کیا جا سکتا ہے. ہمارا جو بارانی علاقہ ہے، جب پانی کی کمی ہے، اس علاقے میں اس کی کاشت کے کیا صورتحال ہے؟ جی، برانی علاقے میں اس کو سکسیسفلی گرو کیا گیا چکوال کے اندر، جہاں ساری کی ساری زراعت کا دار و مدار بارش کے اوپر ہوتا ہے. اور اس کو تھل میں بھی اس دفعہ ہم نے ٹرائی کیا ہے اور یہ بہت کامیابی سے وہاں کاشت ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اس کی جو پر ایکڑ ییلڈ ہے، جو پیداوار ہے، وہ کتنی ہو جاتی ہے اور مارکیٹ ویلیو اس کی کیا ہے؟ جی، پر ایکڑ ییلڈ اس کی 25 سے 30 من تک اس کو فارمرز لے رہا ہے اور اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے یہ 15 سے 20 ہزار روپے من کے حساب سے یہ بک رہا ہے. اور اس کی کوئی غذائی ویلیو کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. جی، غذائی ویلیو کے حوالے سے میں نے جیسے بتایا ہے کہ اس کے اندر پروٹین 2 سے 3% زیادہ ہے عام اجناس کے اندر. اس کے علاوہ باقی جو منرل کنٹینٹس ہیں، کیلشیم، زنک، آئرن، یہ اس کے اندر اس کے علاوہ اس کے اندر ہیلتھ سپورٹیو فیٹی ایسڈ پروفائل ہے. مینس کہ اس کے اندر جو چکنائی ہے وہ ہیلتھ سپورٹیو ہے، وہ کولیسٹرول کاز نہیں کرتی. اور اس کے علاوہ اس کے اندر بایو ایکٹیو کمپاؤنڈز ہیں جو ہماری قوت مدافعت بڑھاتے ہیں، جس میں کوریسٹین اور کیمفیرول بہت نمایاں ہیں. ظاہر ہے کہ نئی فصل آئی ہے تو ہمارے کاشتکاروں میں اس کی آگاہی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور یونیورسٹی اس کو مطلب کاشتکاروں تک آگاہی دینے میں کیا اقدام کر رہی ہے؟ جی، یونیورسٹی وقتاً فوقتاً اپنے پیکیجز وغیرہ ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا کے تھرو، اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے پروموشن کے لیے یہاں ایک سیمینار بھی کنڈکٹ کروا چکے ہیں اور لوگوں کو اپنی کیپیسٹی میں آگاہی دے رہے ہیں. تو جو بیج کی اویلیبلٹی ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ جی، بیج کی اویلیبلٹی ہمارے یونیورسٹی کے پاس جتنی کیپیسٹی ہے وہ اس کو کرتی ہے اور یہ ہوتا ہے ڈیمانڈ کے اوپر. اگر نیکسٹ اب اس دفعہ ہمارے پاس جتنی ڈیمانڈ آئے گی ہم اس کے حوالے سے اس کی سیڈ پروڈکشن کریں گے. اور اس کے علاوہ اس کے فارمر کے پاس بھی سیڈ اویلیبل. اب اس کی جو سیڈ پروڈکشن کے اوپر یا سیڈ جو پروگرام ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس کے علاوہ یونیورسٹی کون سے ایسے غیر روایتی فصلیں ہیں یا میڈیسنل پلانٹ ہیں جن کی کاشت کو فروغ کے لیے وہ اقدامات اٹھا رہی ہے؟ جی بالکل، اس کے علاوہ بھی کچھ میڈیسنل یا ادویاتی پودے ہیں جو فوکس کر رہی ہے یونیورسٹی، جس میں چیا ہے اور بک ویٹ ہے اور کلونجی ہے اور اس کے علاوہ اسب گول ہے اور اس کے علاوہ کیرم سیڈ ہے. یہ کچھ ایسے پودے ہیں ادویاتی جو یونیورسٹی فوکس کر رہی ہے کہ ان کو پروموٹ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب، اپنا لوگ بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں، ظاہر ہے یہاں سے تحقیق جنم لیتی ہے اور یہاں اس کے جو رزلٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کراپس کی یا فروٹ پلانٹس کی جو کاشت ہے وہ فروغ پاتی ہے. تو یونیورسٹی اس حوالے سے کیا اقدام اٹھا رہی ہے کہ جو ہمارے کاشتکار ہیں ان میڈیسنل پلانٹس کی طرف جا رہے ہیں یا ان کا کیا رجحان ہے؟ جی بالکل، یہ ایک انکریمنٹل پروسیس ہے اور اس میں جو لوگ ہیں وہ کاشت کر رہے ہیں. جیسے کلونجی ہمارے یہ جنوبی پنجاب میں خیرپور ٹامے والے میں بہت زیادہ کاشت ہوا ہے. اس دفعہ میرے پاس کچھ فارمرز کے کانٹیکٹس ہیں. اس کے علاوہ جو تخم بالوگو جو ہم آج کل ایک مشروب ہے جو ہم گرمیوں میں پیتے ہیں، اس کی بھی کاشت لودھرا میں ہوئی ہے. تو لوگ اس کو کاشت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پنجاب بھی اس کو آن کرتی ہے اور انہوں نے ایک پورا ایک میگا پروجیکٹ اس کے اوپر لانچ کیا ہوا ہے. ان دی اینڈ اپنا ڈاکٹر صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو کنوا ہے اس کا جو مارکیٹ پوٹینشیل ہے اس کو آپ کیا اہمیت دیتے ہیں؟ جی، مارکیٹ پوٹینشیل یہ اب اگر ہم اس کو کمپیئر کریں ایک ہماری روایتی فصل یا جو گندم کی نسبت، تو اس کا 1.5 سے 2 گنا زیادہ پروفیٹیبل یہ کراپ ہے. تو ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم روٹین میں گندم کا استعمال کرتے ہیں، کھلے عام روزانہ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ چاول کا بھی روزانہ استعمال ہوتا ہے، تو کیا اس کا جو کنوا ہے اس کا بھی روزانہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟
جی آپ اس کو ڈیلی استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس کو مینس کھیر بنا کے کھا سکتے ہیں, سیلڈ کا حصہ بنا سکتے ہیں, اور اس کو اپنے جو عام گندم کا آٹا ہے اس کے ساتھ اس کا آٹا مکس کر کے اپنی غذائی اہمیت بڑھا کے اس کو کھا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو, بہت شکریہ. ناظرین, آج آپ نے ڈاکٹر شاہد صاحب سے کینوا کی کاشت کے حوالے سے سنا کہ کس طرح یہ اہمیت کا حامل یہ فصل ہے, اور اگر ہمارے کاشتکار بھائی اس کی کاشت کو فروغ دیں تو نہ صرف ان کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا, بلکہ پاکستان کے لوگوں کو ایک انتہائی اچھی غذائی اہمیت کی حامل اناج جو ہے وہ دستیاب ہوگی. آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.